السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 335 سے پڑھیں گے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر جہاں 91 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور نومبر کی آج 27 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وقیل لہم، اور ان سے یہ بات کہی جائے گی اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں تم عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے سوا۔ یہ پچھلی آیات کے ساتھ ذہن میں رکھیں، جب جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے اور جہنم سرکشوں کے لیے اوپن کر دی جائے گی، اور ساتھ یہ پوچھا جائے گا وقیل لہم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، تم کہاں عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے سوا، یا کن کن کی عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے سوا۔ حل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے تھے یا کریں گے، او ینتصرون، یا خود وہ اپنی کارروائی کا بدلہ انتقام لے سکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اوندے منہ گرا دیے جائیں گے اس میں، ہم وہ بھی والغاوون، اور سارے سرکش اور باغی بھی، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ بات کہیں گے جب وہ اس میں جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو واضح طور پہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم آپ کو برابر کیا کرتے تھے رب العالمین کے۔ مشرک اپنے معبودوں سے جن کو پوچھتے رہے، حاجت رواز سمیتے رہے، ان سے کہیں وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر مجرم لوگوں نے ہمیں بھٹکایا، لائن سے ہٹایا۔ فما لنا من شافعین، پس ہمارے لیے کوئی سفارشیوں میں سے نہ سفارش کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، نہ کو گہرا دوست نظر آتا ہے۔
فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہو ہمارے لیے پلٹ کر جانا، دنیا میں لوٹ کر جانے کا چانس ملے، فنکون من المؤمنین، پس ہو جائیں گے ہم ایمان والوں سے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً سارے حقائق میں نشانی موجود ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلبے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بات سمجھنے کی ایک رسول کی تکذیب اور ایک رسول کی مخالفت، سارے انبیاء کی مخالفت ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے ان کے بھائی جناب نوح نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بت پرستی چھوڑتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کا اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری مزدوری نہیں ہے مگر جہانوں کے پالنے والے پر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک، انہوں نے کہا کہ ہم تیری پیروی کریں، تیرے اوپر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تیری پیروی کرنے والے معاذ اللہ گھٹیا لوگ ہیں۔ قال وما علمی، جناب نوح نے فرمایا کہ وہ جو میری معلومات ہے، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں۔ ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب پر۔ لو تشعرون، کاش کہ تم شعور رکھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنین کو مجلس سے ہٹانے والا، دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پہ برے انجام سے ڈرانے والا۔ حضرات، جب جنت قریب اہل ایمان کے حشر میں جہنم باغیوں کے لیے واضح اوپن کر دی جائے گی، بڑا خوفناک منظر ہوگا، جنت والوں کے لیے انعامات کا بہت بڑا خوبصورت منظر ہوگا، بشارتیں، خوشخبریوں ان کو سنائی جاتی ہوں گی، فرشتے مبارک پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں یہ خوبصورت منظر دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کا اہل بنائے، اللہ رب العالمین کے اس سارے انعامات کا ہمیں مستحق ٹھہرائے جو اللہ نے وعدے فرمائے۔ توجہ کریں، ارشاد ہوتا ہے جب یہ چیزیں واضح ہوں گی، وقیل لہم، ان باغیوں سے، سرکشوں سے، شرپرستوں سے یہ پوچھی جائے گی بات، وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، کہاں تھے تم عبادت کرتے؟ مراد قبریں پوچھتے رہے ہو، بزرگوں کو سجدے کرتے رہے ہو، شجروں حجروں کی عبادت کرتے رہے ہو، پیروں فقیروں کی کرتے رہے ہو، کہ سادات کی پیروی کرتے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یفسر بعض اس سے بعض خود تفسیر کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ لوگ کہیں گے قالوا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم سادات، وڈیرے، بڑے رہنما، ان کے پیچھے لگے رہے، انہوں نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا، ہمارا بھی بیڑا غرق کیا، نہ ہمیں دنیا میں امن چین ملا اور مر کر بھی ہم جہنم کا ایندھن ہی بنے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی۔ یہ منظر ذہن میں رکھ کر یہ بات سمجھنی ہے۔ پوچھا جائے گا کس کی اور کہاں عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے سوا؟ هل ينصرونکم، اب وہ کیا تمہاری مدد کریں گے؟ جن کو پوچھتے رہے ہو، جن کو مشکل کشا، حاجت روا کرنے والی سرکار سمجھتے رہے ہو، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، کیا وہ خود انتقامی کارروائی کر کے بدلہ لے سکتے ہیں؟ جی ہمیں کیوں گرفتار کیا ہے، ہمیں کیوں جہنم میں ٹھہرایا ہے، ہمیں عذاب کیوں ملا ہے؟ کوئی ایسی بات؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، بس وہ اوندے منہ اس جہنم میں گرا دیے جائیں گے، ہم والغاوون، ان کو بھی جن سے بات ہو رہی ہے، جو وہ کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، جن کو پوجا جاتا رہا ہے، اور سارے سرکشوں کو۔
پلس یہ ہے وہ جنود و ابلیس اجمعون، ابلیس کے جتنے تمام کے تمام لشکر ہیں، جتنے فرعونی ہیں اور جتنے حرامی ہیں، جتنے شیطانی ہیں، ابلیسی ہیں، سب کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے اور وہ اس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، اب قسمیں اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اب پچھتائے کہ ہو جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت، ہائے جوانی ہے، جوانی بھی گزر گئی، عمر بھی گزر گئی، حالات سارے خراب ہو گئے، اب اگر ماتم کیا جائے اس کا کیا فائدہ؟ جب جوانی تھی، جب حالات تھے، میرے علم میں ہے اور آپ کا علم میرے سے زیادہ ہے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے عزیز و کار خوشحال رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم نے دیکھا ایک بابا جی تھے، وہ ملازم تھے، نوکر سمجھیں، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے میں آپ کو بات سنوں اپنے زمانے کی، میں سناؤ ایک گل میں پنجابی سنا لگا، بیبیری مینوں روٹی پرونٹھا پکا کے دیندے سن دیسی گھیو، دوسرا تو ہے ہی نہیں سی ادھر، یہ اس دور کی بات ہے، ایک پرونٹھا کھان واسطے، ایک پرونٹھا نال سکولے لے جان واسطے، تو میں پرونٹھا کھا کے تے دوسرا پرونٹھا بن کے لیا کے تے سکھاں دے منڈیاں دے نال میں کھیڈدا سا، سکولے نہیں سا جانا، جھوٹ بول کے ماں کو کہنا میں پڑھا ہے، اگر میں ایک دو جماعتاں پڑھ لیندا تے آج چودھریاں دی جتیاں نہ کھاندا، مختصر میں نے شارٹ آپ کو کیا ہے، اگر میں ایک دو جماعتاں پڑھ لیندا آج میں چودھریاں کو لتر نہ کھانا، بالکل وہی ترجمہ ہے۔ اگر آج سمجھ آتے لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم کتاب اللہ کو سنتے، عقل سے کام لیتے، ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اب اس کہنے کا کیا فرق ہے؟ قرآن نے دعوت دی، تاریخ بیان فرمائی، قوموں کے حالات بیان فرمائے۔ جیسا یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی بیان والی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ایسے اس کے اندر ہولناک مسائل، دلائل، واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر ان کو اونڈے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سارے سرکشوں کو پھینک دیا جائے گا، ابلیس کے سارے لشکروں کو اس میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اس میں وہ کہیں گے، جھگڑا کریں گے ایک دوسرے کو، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہیں گے ہم تو واضح طور پہ گمراہ تھے، ہماری لائن، ہمارا ویژن، ہماری سوچ، ہمارا نعرہ، ہمارا بیانیہ درست نہیں تھا۔ جہنم میں گر کر یہ بیانیہ قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا بیانیہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اذ نسویکم برب العالمین، اب وہ جھگڑا کر رہے ہیں جن کی پوجا کرتے رہے، جب ہم تم کو برابر سمجھتے تھے خالق کائنات سارے جہانوں کے پالنے والے کے برابر، یہ بھی کر رہے نہیں سمجھ آئی؟ تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میرے پیران نے بوٹی لائی، بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتے بتاؤ تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ یہ سارا منظر ذہن میں رکھیں۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم آپ کو جو جہانوں کا پالنے والا خالق، مالک، مصور، اول، آخر، ظاہر ہے، اس کے ہم برابر آپ کو سمجھتے رہے۔ وما اضلنا الا المجرمون، جو مجرم تھے، اللہ کے رسول کے دین کے باغی تھے، انہوں نے ہمیں بھٹکایا، راستہ ہٹایا۔ جس طرح وہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ قرآن آیات ہے۔ ہم وڈیروں، سادات اور لیڈروں اور ان رہنماؤں کے پیچھے لگے رہے، انہوں نے آپ بھی اپنا بیڑا غرق کیا، ہمارا بھی بیڑا غرق کیا۔ اب فما لنا من شافعین، سفارش کرنے والا ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، کوئی ہمارا گہرا دوست نہیں ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں جانے کا موقع ملے، پلٹ کر جانا ہمارے مقدر میں ہو، فنکون من المؤمنین، ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، لیکن ایسے ممکن نہیں ہے۔ ان فی ذلک الآیۃ، اس میں نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کو بھی ماننے والوں کی اکثریت نہیں ہے، اس پر بھی ایمان لانے والوں کی اکثریت نہیں ہے۔ کیوں؟ قلیل من عبادی شکور، شکر گزار تھوڑے، ایمان والے تھوڑے، حیا والے تھوڑے، حرام خور زیادہ، بے نماز زیادہ، بے ادب زیادہ، مشتنڈے زیادہ، تماش بین زیادہ۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا، لیکن ہم خوش ہو رہے ہیں۔ آج جو گھر گھر کے اندر ہماری نئی نسل
جو یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو کہ میرا اچھا تجربہ ہے، میں نے 10 ایم اے کلاسوں کو یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، کالج میں پڑھا ہے، مدرسے میں 30-35 سال پڑھا ہے، درس بخاری میں نے 13 سال بخاری پڑھائی ہے، حدیث کی کتابیں، شرح کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، منطق کی، فلسفے کی کتابیں میں نے، اصول فقہ کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، اصول قرآن کی، اصول تفسیر کی کتابیں میں نے الحمدللہ پڑھائی ہیں۔ دیوبند مدرسے میں مظفر آباد میں نے فاضل عربی کے سلیبس میں ساری عربی ادب کی کتابیں الحمدللہ پڑھائی ہیں۔ لوگ سنو بولو سمجھ لیں، کوئی سمجھ رہے مولوی لگے پھر دینے سائیکلوں دے آ جانے درس دینا، یہی ہے نا۔ اور جب میں نے فاضل عربی کا امتحان دیا تھا لاہور بورڈ میں، میری پہلی پوزیشن تھی، اور مدینہ یونیورسٹی کے لیے اللہ کے فضل میں بادشاہ کو خط لکھا تھا، شاہ خالد کو خط ملا۔ شاہ خالد نے اس وقت وائس چانسلر کو، وائس چانسلر زندہ بھی شیخ عبد المحسن العبار، ان کا بھی مجھے خط آیا، تلقینا کتابکم الذی المؤرخ کذا کذا المرفوع لجلالۃ الملک وانہ یفیدکم بالالتحاق الجامع الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ۔ نے کہا جناب تہاڈی چٹھی مل گئی، فلاں تاریخ کو بھیجی تھی، اور جلالۃ الملک کے نام جو بھیجی تھی وہ چٹھی خط مل چکا ہے، اور بادشاہ سلامت نے تہاڈے داخلے کی منظوری کا اعلان فرمان جاری کر دیا۔ جب میں جنانی نہیں دسا وہ بھی نہ میں نے، سبحان اللہ، جو میں درویش پڑھنے گیا میرے 3 بچے سن، تے تانوں پڑھانا بھی تھا، جنوں آکھی تھا یار چھٹیاں نہ کر، وہ مہینہ نہیں، ماشاءاللہ جنوں آکھی تھا یار چھٹیاں نہ کر، وہ آ بھی نہیں آؤں کسی نے کی سنا گیا ہونا، بس ایسے دن چل رہے کام اللہ۔ ہوں اس وقت میں آخنا چھڑ دیتا، میں کہ انہوں نے آخیا کہ انہوں کل پا جاؤں، بات کیا ہو رہی تھی؟ پھر وہاں کہیں گے جی ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا تھا، ہمیں فلانے کنٹوٹے نے گمراہ کیا تھا، تمہیں آنکھیں نہیں اللہ نے دی، اے مغز حرام نہیں دیا، پکوڑے خریدنے ہوں تو ٹکرے مارتے ہو، سموسے خریدنے ہوں تو دکان چینج کرتے ہو، دین سیکھنا ہو تو جیسے مرضی سیکھ لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات پھر ذرا توجہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا رب، نبی پاک کو اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا غلبے والا ہے، وہ کبھی ہارا نہیں، جیتتا ہے، اور بڑا رحم و شفقت کرنے والی ذات ہے۔ پھر اب تفصیل شروع کی انبیاء کرام کے حالات اور رسولوں کی جماعت اور ان کی تبلیغ اور قوم کے سوال جواب، اس کی تفصیل شروع ہونے لگی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جناب نوح جو ہے اس کو آدم ثانی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا کافر، بیوی کافر، 3 بیٹے ایمان لائے تھے، اور ٹوٹل 80 بندے مسلمان ہوئے تھے۔ 950 سال انہوں نے باز کیا ہے، اور ان کے نام پر قرآن مجید میں سورہ نوح بھی موجود ہے 29ویں پارے میں، سن رہے ہو؟ ہم اگر بشر دیکھے مولوی نور میں نور اللہ نہیں مانتا، یہودیوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا، جناب مریم کو اللہ کی بیوی کہا، بلکہ انہوں نے بکواس کیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کہا ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سارے اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو نبی پاک کو اللہ تعالیٰ قرآن پوچھے، ان سے پوچھو پھر اللہ نے تمہیں سزائیں کو دی ہیں، تم پہ لعنتیں کو بھیجی ہیں، تمہیں جہنمی کیوں قرار دیا؟ اگر تم اتنے لاڈلے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لعنت کے پھاٹے کیوں کھولے؟ اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن وہ لگے ہوئے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جناب نوح نے 950 سال بعد کیا، اور قرآن نے فرمایا ہے جب وہ دعا کر رہے تھے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن رات سنایا مجلس میں، بچے کو دن رات میں نے کھپایا ان کے سامنے اپنا تیرا موقع پیش کر کے، لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے جناب نوح کی آواز نہ آئے، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے جا کے نوح کی شکل نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، پوچھا تم ڈرتے نہیں ہو، شرم نہیں آتی؟ بہت پوچھتے ہو۔ انہوں نے اعلان کیا، ان کے بیانیہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 معبود یہ نیک لوگ تھے، ان کے ناموں پر پھر ان کی تصویریں، پھر مورتیاں، پھر بت، پھر شرک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جناب نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا، اور پنجتن سے شروع ہوا۔ ہمارے آخر پیغمبر کی امتی
5 तन एक नर हैदरी पर जाकर खड़े हुए और 5 तन पाक बाकी फारग है। जब ये अकीदा रहेगा तो बारिश कहाँ से होगी? जब ये अकीदा हो कि फसलों से कैसे वो आप वो अपनी मर्जी और खुशहाली के आपको नवीद मसरत मिलेगी। पता है जब फसल पक जाती है आंधे ने पकी तो गड़ा पै गया, फिर तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, हालात होते हैं, यालाबारी होती है, हर शफारत। इन्नी लकुम रसूल अमीन, जनाब नूह ने फरमाया मैं अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह वअतीऊन, बस अल्लाह से डर जो, मेरी इताअत करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, बुनियादी बात तो ये होती है मुआवजा, ट्यूशन की फीस, कोई दाखिला फीस, कोई डोनेशन, इतने है कोई हाथ बकरे बने, किसी ने मठियाई खुआएगा, समोसे खुआएगा, जर्दा खुआया, तरला लाया, तरला भी करो, मठियाई भी खाओ, जर्दा भी खाओ, तो हाथ भी बनो, तो फिर बंदे नहीं होते। तो जे 2-2 हज़ार देना पै जाए दाखिला फीस इंशाअल्लाह। इरशाद होता है मैं तुमसे कोई फीस नहीं मांगता, उजरत नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी उजरत जहानों के पालने वाले के ज़िम्मे है। फत्तकुल्लाह वअतीऊन, बस अल्लाह से डर जाओ, मेरी इताअत करो। कालो अन्नुमिनु लका, कहना अच्छा तेरे ऊपर ईमान ले, वत्तबाअकल अरज़लून, तेरी पैरवी करने वाले तो माअज़ल्लाह साले रज़ील हैं, सारे कमीने हैं, घटिया हैं, कमी कारी है लोग तेरे मानने वाले। क्या तेरे कहने पर तेरे तो ईमान ले हैं? नूह साहब ये उनको जवाब देता, और जवाब दे वमा इल्मी बिमाया, मैं नहीं पता वो क्या काम करते हैं। कह रहे थे ना कमी कारी है, अरज़लून है, को मजदूरी करता है, अगर फलां काम करता है तो मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक यह है वो अल्लाह की उलूहियत को मानता है, नबी की रिसालत को मानता है, बास इबादल मौत को मानता है, जज़ा सलाह को मानता है। मैं उसके कारोबार को क्या करना है? मेरा ख्याल मैं बात नहीं समझा सकता। अगर कोई रेडी बांध का अकीदा ठीक है तो अल्लाह वो अल्लाह का वली है। अगर कोठी का मालिक अल्लाह ताला को नहीं पहचानता, रसूल ने मानता, तो वो काबिल छितरौड़ है, वो जहन्नम में जाएगा। मदीने में पैदा हो, मक्के में पैदा हो, लाहौर में पैदा हो, इस्लामाबाद में पैदा हो, मियाँ वाली में पैदा हो, सरगोदे में पैदा हो, गिनते जाओ ना, अरब अजम का हो रहने वाला, लेकिन अगर वो बागी तागी है तो वो काबिल मुजरिम है, फारिग है। सहरा के रहने वाला, किसी ने कहा था मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, कुछ न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। हजरात बकरियों के चरवाहे हुक्मरान बन गए, लुटेरे मुहाफिज बन गए। अल्लाह अकबर, डाकू और चोर रहबर और रहनुमा बन गए। सैयद में किसी एक ने बात और खोज कही, किताब खुदा में यह तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। किताब खुदा में यह तासीर देखी कि बदलती हजारों की ये मैसेज। एक और बुजुर्ग ने बड़ी बात कही, देखो यकायक क्या हो गया, जंगल का जंगल सारा ही हरा हो गया। क्या मतलब था कि वो वादियां जो शिर्क से बड़ी थी, जो बुत पूजा करते, मुर्दार खाया करते, जहालत का तर्जमा किया है जनाब जफ़र रज़ी अल्लाह ने उसके नजाशी के दरबार में। अय्युहल मलिक इन्ना कुन्ना कौमन जाहिलिया, हम जाहिल लोग थे, नाबुदुल असनाम, हम बुत पूजा करते थे, नाकुल बैता, मुर्दार खाया करते थे, कुन्ना नसरी को व नजरी, हम चोरियाँ करते, बदगारियाँ करते थे, वह याकुल अलकविय्यु मिन्ना ज़ई, हमें ताकतवर कमज़ोर को खा जाया करते थे। इज़ बासल्लाहु नबिय्या, अल्लाह ने रसूल भेजा, हमने इताअत की, अल्लाह ने पाक ला दी। तो मदीने वालों ने क्या कहा था, तालाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा इलल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना जित बिल अमरिल मुताई। सोनियो तुहाडे सारे हुक्म सिरा कम, एक किथे ते कन्ना जुंगलियां पा के ते कपड़े रखना, ये किथे। तो गुजारिश ये है, फरमाया वमा अस्सलुकुम, हाँ मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं, क्या मजदूरी करते हैं। इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी, उनका हिसाब मेरे रब के ज़िम्मे। लौ तशऊरून, काश के तुम शऊर रखो। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, मैं मोमिनों को हटाने वाला नहीं। रसूल पाक को मुतालबा किया था ना मुशरिक अरब ने, क्या वो माड़े लोग हैं, कोई नबीना बैठा हुआ है, कोई मुहाजिर बैठा हुआ है, कोई जनाब बिलाल और सुहैब रूमी बैठा हुआ है, तो इनकी मजलिस में हम आपका आवाज़ सुने, ऐसे नहीं। इनको उठाओ
ہمیں الگ باز کرو۔ تو رسول پاک باز کر رہے ہیں ان کو، تو اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی آ گیا، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ پھر رسالت پاک کو آنا پسند نہ آیا، لیکن رب العالمین نے پھر کیا کہا، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، شکن ڈال لی ہے انہوں نے جب نبینہ آیا ہے۔ فرمایا جناب تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہدایت دینے کی آپ نے منہ پھیرا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ماڑے لوگ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا آپ کی مجلس کی زینت ہے، ان کو اٹھانا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ما وما انا بطارد المؤمن، یہ ایمان والے ہیں، میں ان کو اٹھا نہیں سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں واضح طور پہ، او بھائی برے انجام سے ڈر جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ لہذا میں بے قدری، میں ایک اور بات سنوں، حضرت بلال سے آپ نے پوچھا، یہ بات صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے، آپ فرمایا بلال اخبرنی بارجا عملی کا منذ اسلمتا، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، بلال جب سے مسلمان ہوئے ہو تیری اسلام کی تاریخ اور زندگی میں تیرا پسندیدہ عمل کیا، وظیفہ کیا ہے؟ مسلمان ہوئے ہو تیری پسندیدہ عمل اور وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں ماڑا بندہ، امتی، مسافر، مہاجر، مسکین، تو میں آپ کو بتاؤں؟ وہ خوشی کے آنسو رو رہے ہیں۔ امام اللہ نے فرمایا بلال تیری اتنی شان ہے، تو چلتا زمین پر ہے، تیرے پاؤں کے چلنے کی آہٹ، تیرا بنگلہ جو اللہ نے جنت بنایا میں نے سنا اسے۔ یہ باریں آگے جناب صہیب رومی، جناب سلمان فارسی، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، پیرے ہیں سارے، ان انا الا نذیر مبین، میں تو بالکل برے انجام سے، برے نتیجے سے، اور جو انجام ہے کفر کا، شرک کا، بغاوت کا، عداوت کا، سرکشی کا، اس انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کرے ہم محتاط رہ جائیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ حضرات ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وکیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، تم کہاں عبادت کرتے رہے ہو یا کس کس کی عبادت کرتے رہے ہو؟ یہ قیامت والے دن جہنم کو جب قریب کیا جائے گا اس وقت اللہ پاک یہ پوچھیں گے ان سے، وہ ہے نا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو تم پوچھتے رہے ہو کیا مسئلہ ہے؟ حال ینصرونکم، اب جن کو پوچھتے رہے ہو مشکل کو کا عقیدہ بنائے رکھا آپ نے، اب وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا خود بدلہ دیں گے، دفاع کر سکیں گے اپنا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، وہ الٹے منہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے، ہم وہ بھی، والغاوون سارے سرکش بھی، وہ جنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے تمام لشکر بھی، قالو پھر وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، ہوں گے جہنم میں ایک دوسرے جھگڑیں گے، کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو واضح گمراہی میں پڑے رہے، ہم نے بیڑا غرق کر دیا اپنی زندگی کا۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم آپ کو رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے، کہ اے بھی کرنی والی سرکار ہے، اے بھی دمڑی والی سرکار ہے، اے سیلی سرکار ہے، اے فلانی سرکار ہے، جو ہم نے بنا کے یہ نقشہ زندگی کے اندر گزارا، اے چھوٹی یار بھی ہیں، اے بڑی یار بھی ہیں، یہ تقسیم کس نے کی تھی؟ یہ سلسلہ اس پر غور کرو۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، ہمارا کوئی سفارشیوں میں سفارش کرنے والا بھی نہیں، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کوئی بھی آج ہمارا گہرا دوست نہیں۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمارے لیے دنیا میں پلٹ کر جانا، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے سال 2 سال 6 ماہ کے لیے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہو جائیں گے مومنین سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً سارے سسٹم اور نظام میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان کے اکثر ایمان والے نہیں، ایمان والوں کا اکثریت نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے نبی محترم تیرا رب وہی غلبے والا، وہی رحمت و شفقت کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے ایک رسول کا جھٹلانا سارے انبیاء کو، جس طرح
رسول پاک سے اللہ نے اعلان کروایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تلک رسول فضلنا بعض علی بعض منہم من کلم اللہ، جو سٹیٹس اللہ نے دیا بنایا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہ اس لیے ارشاد فرمایا اذ قال لهم اخوہم، جب ان سے کہا انہی کے بھائی جناب نوح نے، قوم کے بھائی جناب نوح نے ان سے کہا الا تتقون، خبردار تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی اس دعوت پر، تبلیغ پر، یہ جو دعوت توحید ہے اس پر آپ سے کوئی اجرت کا مزدوری کا سوال نہیں کرتے۔ نوح صاحب تیرے لیے ایمان لے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ تیرے ماننے والے ہیں۔ قال وما علمی بما یعملون، مجھے کیا علم ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان مزدوریوں پیشوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اگر کوئی جوتا سلائی کرتا ہے، کوئی کپڑے دھوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی ریڑھی جاتا ہے، اگر ایماندار ہے تو وہ مومن ہے، جنتی ہے، موج کرے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق۔ ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب کے ذمہ۔